اس کائنات کے ایک عظیم حکمران جس سے ایک بوڑھی عورت نے سڑک پر روک لیا اور وہ فوج کے ساتھ نہیں آنسوؤں کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن سوال یہ نہیں کہ وہ کیوں روئے، سوال یہ ہے کہ وہ رکے کیوں، اور اسی سوال کا جواب میں ویڈیو کے اینڈ میں دوں گا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک خلیفہ جس سے پوری امت امیر المؤمنین کہتی تھی ایک عورت کے نصیحت پر زار و قطار رو پڑا؟ اور آج کے لیڈرز کے لیے اس واقعے میں کیا بزنس لیول سبق چھپا ہے؟ آخر تک سنیے، کیونکہ آخری لائن آپ کی قیادت کا زاویہ بدل دے گی۔ اقتدار حاصل کرنا آسان ہے لیکن انصاف قائم رکھنا مشکل ہے۔ ہر سی او، ہر وزیر، ہر ٹیم لیڈر ایک دن جواب دہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کیا ہم جواب دہی کے قابل ہیں؟ آج کی دنیا میں لیڈرشپ کا مطلب پاور ہے، لیکن اسلام میں لیڈرشپ کا مطلب امانت ہے۔ آج کے کارپوریٹ بورڈ روم میں فیڈ بیک فلٹر ہو کر آتا ہے، لیکن مدینہ کے گلی میں فیڈ بیک ڈائریکٹ آتا تھا، اور وہ بھی ایک بزرگ خاتون کے زبان سے۔ وہ لمحہ سنیے جو تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جن کی کمر مبارک بھی جھک گئی تھی، لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قف یا عمر، اے عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ چرایا کرتے تھے، اور جب اونٹ چرا کر آتے تو خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا۔ ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر تجھ سے تو پلی نہیں پھوٹتی۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا اور اس میں ابو جہل مارا گیا، اس وقت ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اب تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا، اتق اللہ تعالی فی الرعیہ، رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المؤمنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، لہذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہے۔ جب وہ چلی گئی تب صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ ساری رات کڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا، بجز فجر کے نماز کے۔ یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، جن کے بعد کی سنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی، اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے فریاد کر رہی تھی۔ فرمایا، عمر کی کیا مجال تھی ان کی بات نہ سننے کی جن کی بات 7ویں آسمان کے اوپر اللہ نے سنی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، یہ ہمارے لیڈرشپ کے لیے ایک نمونہ اور معیار ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کیسے خلافت کر کے دکھائی، اور خلافت کرنے کے باوجود دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوئے۔ سوال یہ ہے ایسا کیا تھا ان میں؟ کیوں ان کی قیادت مضبوط بھی تھی اور نرم بھی؟ کیوں ان کے فیصلے سخت بھی تھے اور عادل بھی؟
کیونکہ ان کے اندر چند بنیادی صفات تھے، اور اگر آج کا لیڈر ان صفات کو اپنا لے تو نظام بدل سکتا ہے۔ انصاف، جو رشتے نہیں دیکھتا، جو طاقتور اور کمزور میں فرق نہیں کرتا۔ قیادت کی پہلی شرط یہی ہے، اگر انصاف نہیں تو اقتدار صرف ایک طاقت ہے۔ رحم دلی، نرمی کمزوری نہیں، رحم دلی طاقت کے اندر انسانیت ہے۔ جو حکمران رو سکتا ہے وہ ظلم نہیں کرے گا۔ جواب دہی کا خوف، ان کے دل میں ایک یقین تھا کہ ایک دن ہر فیصلہ پوچھا جائے گا۔ یہ خوف انہیں ظالم نہیں بننے دیتا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جو آج کے لیڈرشپ میں غائب ہے۔ عوام تک رسائی، وہ سڑک پر روکے جا سکتے تھے، کوئی پروٹوکول دیوار نہیں تھا۔ جب لیڈر ریچیبل ہو تو نظام زندہ ہوتا ہے۔ عاجزی، اونٹ چرانے والا ماضی امیر المؤمنین کہا، لیکن دل میں غرور نہیں۔ جو اپنی ابتدا یاد رکھے وہ بگڑتا نہیں۔ اب خود سے پوچھئے، کیا ہماری قیادت میں یہ صفات ہے؟ کیا ہم انصاف کو تعلقات پر ترجیح دیتے ہیں؟ کیا ہم کرٹیزم سن سکتے ہیں؟ کیا ہم جواب دہی سے ڈرتے ہیں؟ اگر نہیں تو مسئلہ نظام میں نہیں صفات میں ہے، اور صفات بدلی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اقتدار نہیں کردار چاہیے۔ اور یہی سبق ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سکھاتے ہیں۔ قیادت طاقت سے نہیں چلتی، صفات سے چلتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قیادت بھی اصولوں پر کھڑی ہو، اور آپ کے دل میں کوئی سوال پیدا ہوا ہو ہمارے اس ویڈیو سے، تو یہی اس ویڈیو کی کامیابی ہے۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام صرف آپ تک محدود نہ رہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قیادت بھی انصاف اور امانت پر قائم ہو تو ابھی سبسکرائب کریں۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو طاقت پر نہیں، ذمہ داری چاہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور ایسے لوگوں تک شیئر کریں جو اتھارٹی میں ہیں، کیونکہ اصل تبدیلی اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور مضبوط سبق کے ساتھ۔ والسلام۔